چلے گی تو تاریخ میں ان کو بچاؤں گا تو مسجد کی برات ہو جائے گی. لیکن وہ تاریخ کیسی کہاں تھی, وہ تو آخر تک پہنچی, یہاں تک پہنچی کہ اس کے آخر میں بس نے کی بے بنیادی کھود کر نکال دی. یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ہمارا 2 بار میری ملاقات ہوئی ہے جی. ایک بار تو یہاں لاہور میں ہوئی تھی, ایک بار ایوب میڈیکل کالج اور ڈباد والوں نے ایک جلسہ رکھا. اس میں ایک تقریر میری رکھی, ایک ڈاکٹر صاحب کی رکھی. ڈاکٹر صاحب کی تقریر پردہ پر تھی اور میری تقریر سیرت پر تھی. ڈاکٹر صاحب سیرت کی تقریر پردے کی تقریر کر رہے تھے کہ اس میں انہوں نے یہ آیت پڑھی من ورائے حجاب جو آیت ہے, فاسألوہن, جب تم ازواج مطہرات سے بھی کوئی چیز مانگو, فاسألوہن من ورائے حجاب ذالک مطہر لقلوبکم وقلوبہن, کہ یہ بات ہے تمہارے دلوں کے پاک رہنے کے لیے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کے لیے بھی اچھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی تفسیر میں کہا کہ یعنی تمہارے دلوں میں بھی گڑبڑ خیالات آ سکتے ہیں, صحابہ کرام کو کہا گیا اس میں, اور ازواج مطہرات بھی آخر عورتیں ہیں تو ان کے دلوں میں بھی گڑبڑ خیالات آ سکتے ہیں. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی. صدارت جو ہے تو ایک عالم کر رہے تھے, بڑے تکڑے عالم تھے, وہ عالم لے بیٹھے ڈاکٹر صاحب کہ اس نے کہا ہے تو کیوں کہا ازواج مطہرات کے بارے میں. اتنا لمبا مسئلہ جھگڑا کھڑا ہو گیا, جلسہ اتنا ہو گیا, جھگڑا کھڑا ہو گیا. تو ایک بڑے سمجھدار آ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو بات آپ سمجھا دیں گے, اور انہوں نے ختم کیا. جلسے کی دعا ہو, کھانے پر چلے گئے. کھانے پر جو بیٹھے ہوئے تو بولتا پھر آگے اور ڈاکٹر صاحب کو پھر لے بیٹھے, یا تو ہم کھانا کھائے کہ ہمیں جھگڑے کو طے کریں. پھر جو ہے تو اس طرح ہوا کہ اس میں وہ بولے صاحب پھر دوسرے جو تھے وہ آگے, انہوں نے کہا کہ کھانا کھائے ساتھی کیا ہوں کہ دور دور سے سفر کر کے آئے ہوئے سب نے زیادہ جان چڑھائی. اب میں آیا, میں نے کہا یا اللہ, یہ آیت تو واضح کہہ رہی ہے ظالمات اور قلوبہن کہہ رہی ہے بات آئے, تو یہ اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ وہ تو ترجمہ لکھ دیا جاتا ہے, کوئی تفسیری بات اس میں پر ہے نہیں ہے. تو اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے تفسیر کر لی ہے. ہم تو قرآن پاک کی تفسیر, آیات کی تشریح کے بارے میں پہلے بزرگوں کے کہے ہوئے کو بیان کیا کرتے ہیں ہمیشہ. میری کہا ایسی حیثیت ہے کہ میں اسقلانی اور شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے ہوتے ہیں اور میں کوئی بات کروں, جبکہ اتنا ذرا سب کچھ میرے پاس موجود ہے. کہ ڈاکٹر صاحب نے تشریح اپنی طرف سے کر لی. یہ آیتوں کی تشریح کیا ہے؟ وہ میں آیا, میں کہا کہ حضرت صاحب وفات ہو گئے, میں کہا کسی سے پوچھوں گا اس کے بارے میں. میں آیا, غور کرتا رہا, تو مجھے اپنے حضرت صاحب کی ایک بات یاد آئی. حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات قرآن خطاب کرتا ہے عام لوگوں کو, اور وہ خطاب ان کو کرتا ہے بڑی سختی کا خطاب کرتا ہے کہ اللہ پاک تو سب کا مالک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ لقطعنا منه الوتين جو آئے تھے, لأخذنا منه باليمين ولو تقول على بعض الأقاويل منه باليمين ثم من الوتين, کہ اگر آپ آج سے بات کر لیں تو ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر آپ کی رگیں جان کو کاٹ دیں گے. تو اس کی ایک اس کی تفسیر اشاعتی کیا کرتے ہیں. بعض اوقات ان کی زبانوں سے میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ہمارے پشتو میں بولے تس ہو کے جدا سے خبر ہے کہ آپ کون ہے جیسی بات کریں گے, اگر آپ بھی کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے. تو ہمارے حضرت صاحب نے اس کو تفسیر کرتے ہوئے فرمایا, اب ہمارے پشتو کا ایک محاورہ ہے, وہ محاورہ یہ ہے کہ گدور داتواما انگور تواور, کہ بیٹی تم کو میں ڈانٹ ڈپٹ کی باتیں کہہ رہی ہوں اس لیے تاکہ یہ میری بہو سنے اور کو پتہ چل جائے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں, کیونکہ اس کو براہ راست کہتی تو آگے لڑ دی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کا خطاب اللہ پاک عام شخصیات سے اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عام شخصیات کو جب اللہ ایسا خطاب کر رہا ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے. تو مجھے حضرت کی بات جانی میں لکھا ہو, یہ تو امت کو سکھانے کے لیے کہا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی ہم اس طرح کہتے ہیں کہ احتیاط کرو, ازواج مطہرات کو بھی کہتے ہیں اس طرح احتیاط کرو. آپ پھر کون ہوتے ہیں؟ میں کوئی 10-12 سال گیا احمد آباد پھر گیا, جلسہ احمد آباد میں ہوتا, وہ مولوی صاحب آ گئے, وہ بھی بڑا جلسہ تھا, اس میں سب مولوی صاحب نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا آپ کو میں نے پہچانا ہے, آپ وہی ہیں جو جھگڑا انہوں نے ختم کیا تھا. انہوں نے کہا ہاں بالکل. تو میں نے کہا مولوی صاحب وہ جو تفسیر ڈاکٹر صاحب سے گڑبڑ ہو گئی تھی وہ جو ہے تو اس کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا؟ میں نے کہا میں تو سوچتا رہا یہاں تک کہ میرے سامنے یہ بات آئی. اور مولوی صاحب اتنے خوش ہوئے اپنے بیٹے کا, یہ آؤ جاؤ بیٹا ڈاکٹر صاحب کے پیر دباؤ. دونوں بیٹھ گئے پیر دبانے کے لیے. تو میرے بھائی سچ بات ہے, دین کی بات ہر کوئی کرتا ہے, کتابیں میں لکھ دیتا سب کچھ کرتا ہے, لیکن
وہ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے ایک آنچ کی کسر رہی ہوتی، تربیت مکمل نہ ہو تو کسی نہ کسی جگہ جو ہے تو ایک آنچ کی کسر رہی ہوتی ہے، اور اس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے ہوتے دوسروں کو پہنچائے ہوتے۔ اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے چلنے کے لیے، کسی کی تحریر پڑھنے کے لیے اور کسی کا بیان سن کر اس سے اپنے لیے دین کے مستقبل میں کچھ لینے کے لیے اس بات کی تسلی ہے کہ آیا وہ مکمل تربیت یافتہ ہے کہ نہیں ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ جو ہے تفہیم القرآن سے کئی باتیں قاضی حسین احمد صاحب کو نکالنی پڑی ہیں، تو وہ اس وقت کے ایڈیشنل میں تھی، اب ایڈیشنل نہیں ہے، اور اس وقت وہ دھڑے سے لکھ بھی رہے تھے، شاعر بھی کر رہے تھے اس کو۔ تو اس سے میرے بھائی دین کے بارے میں جو ہے تو کاملین کو ڈھونڈنا، کاملین کو ڈھونڈنا۔ ہمارے حضرات نے کتابیں تب لکھی ہیں جب کہ 40 سال تدریس کیے، بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، مجاہدات کیے ہیں، پھر جا کر جو ہے تو کہیں لکھا ہے، اور آج ہر ایک کھڑا ہونے والا لکھ رہا ہے کتابیں۔ میرے پاس تو تدریس کے لیے کتابیں بھیجتے ہیں نا، نئے علماء بھیجتے ہیں، جگہ جگہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو ایک آدمی تقریر کے لیے بھیجی تو اس پر تو لکھ کر ساری کتاب نہیں لکھ کر میں نے اس کو واپس کر پھر ملنے کے لیے آیا، انہوں نے کہا کہ وہ ہو گیا، میں نے کہا ہو گیا، تقریر بھی ہوگی، میں نے کہا تقریر بھی ہوگی، لیکن میں نے کہا بول صاحب اس طرح ہے کہ 40 دن خانقاہ کے لیے دو، 40 دن ہمارے ساتھ خانقاہ میں گزارو تاکہ رگڑا رگڑی ہو۔ ایک کام کرنا ہے، ایک کام سیکھنا ہے، ایک کام کرنا ہے کہ اپنی شخصیت بنانا ہے۔ تو کام کر رہا ہو، بہت کام کر رہا ہو، لیکن اپنی شخصیت میں بنی ہوئی ہو تو تجھے تو کچھ فائدہ نہ ہو۔ موٹر چلتی ہے، 1 مہینہ چلتی ہے، خوب کام کرتی ہے، لیکن کہتی ہے کہ آپ 1 مہینہ میں چلیے، لیکن 1 دن آپ میری صفائی کے لیے آپ کو دینا ہوگا، مینٹیننس، کہ 1 دن لے جا کر اس کی سروے کرو گے، 1 دن جا کر اس کو دکھاؤ گے، مستری کو بھی دکھاؤ گے، جگہ جگہ کوئی بات کچرا ہے سب کو ٹھیک کر کے گا، میں پھر ٹھیک ٹھاک کام کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ تو یہ ہے کہ کام کرنا ہے، ایک اپنی فکر بھی کرنی ہے۔ تمہارا خانقاہی نظام جو ہے نا یہ اس کے لیے، تو انشاءاللہ پشاور میں خانقاہ ہے میری، تو یہاں سے آپ فارغ ہو تو کچھ دن میرے پاس بھی گزارنے کے لیے آؤ۔ ہاں جی، سبحان اللہ، کچھ دن آؤ خانقاہ میں گزارنے کے لیے آؤ، ہاں جی، اور پھر جب آپ ایسی خانقاہ کو دیکھیں کہ جہاں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے افسروں کو کیسے تھپڑ لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اس دن جو ہے 2 افسروں کی شکایت آئی، ایک بہت بڑا سرکاری کام تھا، اس میں پیسہ لگا ہے، اس میں کوئی غفلے باز آیا ہے، اس غفلے باز نے میرا نام استعمال کیا ہے، اور کافی پیسے اس میں ضائع ہو رہے ہیں، اور کام کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، کام سرکاری ہے۔ مجھے اس کی شکایت آئی، جب شکایت آئی تو 2 افسروں کو انہوں نے کہا کہ یہ 2 افسر جو ہیں یہ شکار ہوئے ہیں، اب یہ بنیاد بنے ہیں۔ تو میں نے کہا بلاول کرنا، ایک کو میں نے خوب سنائی، دوسرے کو خوب سنائی، ساتھی ڈر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے اصیل کے افسر ہیں، تو ایسی باتیں وہ کہہ رہا ہے، ایسی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے کہ وہ اس کے نوکر ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اب فکر نہ کریں آپ، یہ بات میں کر رہا ہوں۔ بات تیسرے دن ان کے ٹیلی فون آ گئے کہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم ساری روزداد آپ کو بھیجیں گے، اور جو غلطی ہم ٹھیک کریں گے اور سب بات ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسی خانقاہ میں آ کر تماشا کرے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں تو ہمارا جو یہ آخری عشرے میں ختم ہوتے ہیں نا، یہ دوا 6 دن کا 3 دن ختم ہوتا ہے، 3 دن ختم کے بعد میں اعلان کیا کہ جس نے میرے ساتھ 3 راتوں کا ختم کھڑے ہو کر کیا ہے، یہ 1 سال کے لیے دل کی بیماریوں سے محفوظ ہو گیا، چلو محفوظ ہو گیا جی، سبحان اللہ جی۔ تو اللہ کا ہم پر احسان ہے، پاکستان میں مدارس ہیں، پاکستان میں خانقاہیں ہیں، پاکستان میں تحریکیں ہیں، یعنی اور سچ بات ہے، شاہ صاحب اور میں تو وقت دے سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، یہ سارا جو ہے تو یہ سب کو جو سلسلہ کون کر رہی ہے جی۔ کہ میں نے اس دستہ الیکشن میں 10 آدمیوں سے الیکشن لڑوایا نا، تو ساتھیوں نے کہا کتنا خرچہ، میں نے کہا 50 لاکھ خرچ ہوگا۔ کہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے آیا؟ میں نے کہا جس کے لیے کر رہے تھے اس نے بھیجا، جس کے لیے کر رہے تھے اس نے بھیجا۔ کہ ڈاکٹر صاحب خانقاہ کا خرچہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 1 دن بھی نمک کم ہے اور گھی کم ہے، آٹا کم ہے، مجھے نہیں کہا ساتھیوں نے،
نہ اس کی ضرورت، نہ اس کی کمی کی ضرورت پیش آئی ہے۔ ہم سے اللہ فقط ارادہ مانگتا ہے کہ ارادہ کر کے کمر باندھ کر کے کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔